بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ حیض و نفاس کے متعلق ذکر ہو رہا تھا اور دو ویڈیو میں، دو حصوں میں، دو پارٹ میں ہم نے حیض کے متعلق قرآن و حدیث سے کچھ باتیں بیان کی، اس کے بعد حیض کے مکمل 25 مسائل ذکر کیے۔ اب نفاس کے متعلق جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی حل ہو جائیں گے، اور بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے جو مسائل ذکر کیے وہ بھی بیان ہو جائیں گے۔ تو یہ حیض و نفاس کے بیان میں حصہ 3 کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے نفاس کی تعریف سن لیں۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نکلے، وہ خون نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں۔ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن، یعنی کمی کی جو کتنا وقت ہے، کم اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ بچے پیدائش ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن اور رات ہے۔ اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، پیدا ہو گیا۔ اس میں بیان بچہ پیدا ہونے کے تعلق سے جہاں بھی یہ ذکر ہوگا تو حضور صدر الشریعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جانا، آدھے سے زیادہ بچے کی پیدائش ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 2، کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کی پہلی بار بچہ پیدا ہوا، یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا، تو 40 دن رات نفاس ہے، باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس، اور جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی، اس بار 45 دن آیا تو 30 دن نفاس کے ہیں اور 15 دن کیا ہے، استحاضہ کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، بچہ پیدا ہونے سے پیشتر کا مطلب پہلے جو خون آیا وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ، اگرچہ آدھا بچہ کیا ہے، باہر آ گیا ہو، آدھے بچے کی پیدائش ہو گئی ہو۔ مسئلہ نمبر 4، حمل ساقط ہو گیا، اس کا کوئی عضو بن چکا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں، تو یہ خون نفاس ہے، ورنہ اگر 3 دن رات تک رہا اور اس سے پہلے 15 دن تک پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا تو وہ حیض ہے، اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے 15 دن طہارت کے یعنی پاکی کے نہیں گزرے ہیں تو کیا ہے، یہ خون استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا تو اس کے آدھے سے زیادہ نکلنے کے بعد، یعنی بچہ جو کاٹ کر نکالا ہے وہ آدھے سے زیادہ نکل گیا تو اس کے بعد نکلنے والا خون کیا ہے، نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 6، حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو تو پہلے والا استحاضہ اور بعد والا نفاس۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی عضو بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے، نہیں تو استحاضہ۔ عضو کا مطلب یہ ہے کوئی جز بچے کا ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں بن گیا ہو، چاہے ہاتھ، انگلی وغیرہ کچھ بھی۔ مسئلہ نمبر 7، حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں، نہ یہ یاد کہ حمل کتنے دن کا تھا، اور یا اسی طرح اس کا کوئی عضو بننا نہ بننا معلوم ہو جاتا یا 120 دن ہو گئے تو عضو بن جانا قرار دیا جائے گا، یعنی کہ حمل کو 120 دن گزر گئے تو کوئی نہ کوئی جز بچے کا ماں کے شکم میں بننا کیا ہے، شمار کیا جائے گا۔ اور بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہوگا۔ اسقاط کا مطلب بچہ کیا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی دوا کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے کیا ہے، بچہ نکل گیا یا بچہ خراب ہو گیا پیٹ میں اور خون جاری ہو گیا، جس کو اسقاط کہتے ہیں، تو خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے حکم میں سمجھیں کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کر دے، اور عادت نہ تھی تو 10 دن کے بعد، اور باقی وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں گزرے، یعنی کہ پیچھے جو میں نے مکمل 25 مسائل حیض کے متعلق، حیض کے مسائل میں حصہ 2 پارٹ نمبر 2 میں جو ہے میں نے ذکر کیے تھے۔ مسئلہ نمبر 8، جس عورت کے 2 بچے
جڑواں پیدا ہوئے یعنی دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم زمانہ ہے تو پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا۔ پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلی سے 40 دن تک نفاس ہے، پھر استحاضہ، اور اگر 40 دن کے بعد بچہ ہوا تو اس سے پچھلے کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، جس عورت کے 3 بچے پیدا ہوئے کہ پہلے اور دوسرے میں 6 مہینے سے کم فاصلہ ہے، یوں ہی دوسرے اور تیسرے میں اگرچہ پہلے اور تیسرے میں 3 میں 6 مہینے کا فاصلہ ہو، جب بھی نفاس پہلے ہی سے ہے۔ پھر اگر 40 دن کے اندر یہ دونوں بھی پیدا ہو گئے تو پہلے کے بعد سے بڑھ سے بڑھ، حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں بڑھ سے بڑھ، بڑھ سے مطلب زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نفاس ہے، اور اگر 40 دن کے بعد ہیں تو ان کے بعد جو خون آئے گا استحاضہ ہے، مگر ان کے بعد بھی غسل کا حکم ہوگا، یعنی غسل کا حکم ہے، وہ عورت کیا ہے، غسل کرے گی۔ یہ 2 یا 3 بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر دونوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو دوسرے کے بعد بھی نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ اب آخر کار نفاس کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کا کیا رنگ ہے، تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 12 میں کہ اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں گزرے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیے، یعنی کہ حیض کے کیا تھے، 6 رنگ تھے، ایک سیاہ یعنی کالا، ایک سرخ یعنی لال، ایک سبز یعنی ہرا، ایک زرد، اور ایک گدلا، اور ایک کیا، مٹیالہ۔ تو 6 رنگ تھے، 6 رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ کا کیا ہے، خون ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کیا ہے، یہ بیان جو گزرا، اب اس کے بعد نفاس کے متعلق اور حیض کے متعلق جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، کیا عورت کرے گی، کیا نہیں کرے گی، کیا نماز پڑھے گی، کیا نہیں پڑھے گی، کیا ذکر کرے گی یا نہیں کرے گی، ان تمام احکامات کو حیض و نفاس کے مسائل حصہ 4 پارٹ نمبر 4 میں، یعنی آنے والی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے پہنچائیں، اور ہمارے چینل ابھی تک مسائل و فتاوی شامل نہ کیا ہو، سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں۔ ثواب کی نیت سے تمام بالخصوص عورتوں کو، ماں بہنوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، تمام کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل میں شامل کریں، ثواب کی نیت سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مسائل جو سوالات ہیں تمام کے تمام کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔